السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن کے سفر میں آج ہم پارہ نمبر 11 کا آغاز کریں گے۔ یہ پارہ نمبر 11 کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 11 میں سورۃ توبہ کی آیات 93 سے 129 اور سورہ یونس کی آیات 1 سے 109 شامل ہیں۔ اس میں منافقین کے کردار، اللہ کی رحمت اور ایمان کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورۃ توبہ آیت 93 سے 110 میں بات ہے منافقین کے بہانے اور ان کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا، اور اس کا رسول بھی۔ تم پر چھپی اور کھلی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو۔ بلا شبہ وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کے بدلے جو وہ کماتے رہے۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہے۔ ان آیات میں منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے اور ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی۔ تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور رسول کی نظر میں بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت خوب بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت آئے گا جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر اور باطن ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اسے تو تم بصورت دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اللہ تمہارا سارا کچا چھٹا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ تو یہاں پہ ان کو یہ واضح کر دیا گیا کہ تم جو ہے چاہے کچھ بھی کر لو، کوئی بھی عذر و معذرت جو ہے وہ پیش کر لو تو اس میں تمہارے لیے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ بعض حدیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر کچھ رابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ اور اس کی وجہ یہ بھی کہ یہ مطلب کچھ جو عرابی ہیں وہ کفر و نفاق کی وجہ سے بہت زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل، تو یہ یہاں ان کی سختی کو بیان کیا گیا ہے۔ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چٹی پڑ گئی ہے ان پہ اور تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ، رسول کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد ہی انہیں دوہری سزا دیں گے ہم جلد ہی انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ان مخلص مسلمانوں کی ہے جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ کر لیا، تو یہاں پہ یہ ان کی بات کی گئی ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔
اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 گروہ تھے، ایک تو منافق تھے، دوسرے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 2 قسم کے لوگ تھے، دونوں مخلص مسلمان تھے، اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایک گروہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے دیگر 6 ساتھی کا افراد تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس آئے تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونہ سے باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ سفر تبوک میں پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ ان کی معذرت قبول فرما کر انہیں دست مبارک سے کھول دیں۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیت ہے وآخرون اعترفوا نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال بھی آپ کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دیا، جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقہ۔ چنانچہ آپ نے ان کا مال بھی صدقہ کے لیے لے لیا۔ دوسرا ان مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 افراد ہے اور آگے ہم ان کا ذکر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا تھا۔ یا تو انہیں سزا دے گا یا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اور اللہ کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے کنارے ایک کھوکھلے کرنے والے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں یہ مثال بتائی گئی ہے کہ اس طرح کی جو عمارت جو اللہ کی رضا اور تقوی پہ رکھی گئی ہو وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ جو کسی کھوکھلے کنارے پر، یعنی اس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے تو وہ عمارت کس طرح سے قائم رہ سکتی ہے؟ تو دونوں عمارتیں جب ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، خبردار یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیات 111 سے 129 میں بات ہے سچے ایمان والوں کی قربانی۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ان کے متعلق کے واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ دوزخی ہی ہیں، یعنی جو نان مسلم ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر وعدہ ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، بہت تحمل والے تھے، اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی نرمی والے مزاج کی وجہ سے وہ کرتے تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ نے نبی اور ان کے مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں پہ یہ یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً شریک نہیں ہوئے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ یہ غلطی تو ہو گئی ہے لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر کرنے کی غلطی نہیں کریں گے، چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا، تاہم اس دوران میں آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔
حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یعنی جب یہ جہاد کا حکم ہو گیا ہے تو کسی کے لائق نہیں کہ وہ کسی بھی وجہ سے پیچھے رہے۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور جو بھی ایسی جگہ روندتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے بھی جو کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور جو بھی وادی طے کرتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں یہاں مراد مطلق وادیاں اور علاقے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے، اسی طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کرو گے، جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے، یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ مال میں درج ہوں گی، جن کا اللہ کی طرف سے تمہیں اچھا بدلہ عطا کیا جائے گا، وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سبھی نکل کھڑے ہوں، تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں۔ یا بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور توجیہ بیان کی گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا، بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ ان کے نزدیک یتفقہوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا گروہ ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر ڈالیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں، بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے، اور یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس اور مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں، پھر آ کر اپنی قوم کو نصیحت کریں۔ دین میں سمجھ حاصل کرنے کا مطلب جو احکامات ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ کے احکامات کو بجا لا سکیں، اور اس سے ان کا دامن کشادہ رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو تنزن کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی میں اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال ایک یا دو بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، یعنی ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے دل ایک تو سخت ہو گئے جو پیچھے ہم نے دیکھا، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں وہ کفر میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے اور تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھی اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ تو ایک داعیہ دین کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر وہ دین کی دعوت دے رہا ہے یا لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اس پر وہ جو مطلب اپنا جو دل ہے وہ برا نہ کرے، مایوس نہ ہو، بلکہ اگر اس کو ایسے رویے کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا کلمہ یہی ہونا چاہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی مومنوں کو کفایت نہیں کر سکتا، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں ہماری سورہ توبہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آگے ہم سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یونس قرآن کی 10ویں سورت ہے جس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں توحید، وحی، قیامت اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 1 سے 20 میں بات ہے قرآن کی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اس 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، 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 پھر وہ عرش پر
اس کی جو وضاحت ہے ہم نے سورہ اعراف میں بھی دیکھی تھی کہ اللہ نے زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے وہ 6 دنوں میں کی تھی، اور آسمان پر اللہ کا جو عرش ہے اس پر اللہ پھر مستوی ہو گیا تھا۔ وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کو لوٹائے گا، یعنی زندہ کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور، اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو، یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں شب یا 14ویں منزل پر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں 1-2 راتیں چھپا رہتا ہے، پھر حلال بن کر طلوع ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یعنی چاند کی ان منازل اور افطار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے، یعنی سال 12 مہینے کا اور مہینہ 29 یا 30 دن کا، ایک دن 24 گھنٹے یعنی رات اور دن، اور جو ایام استوا میں 12 گھنٹے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ چاند کی جو منازل ہیں انہی سے پتہ چلتی ہیں، اور اگر ان چاند کے منازل پہ غور کریں تو اس میں انسان کی تخلیق کی بھی ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ناسمجھ ہوتا ہے، پھر وہ بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے، بھرپور جوانی کے بعد پھر اس کی جو عمر ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اپنی موت کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے چاند کو دیکھ کر کہ جس طرح چاند کی منزلیں بڑھتی اور گھٹتی ہیں، اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے اگر اس میں بھرپور جوانی انسان کو ملتی ہے، بھرپور طاقت و توانائی ملتی ہے، تو اس کے بعد وہ طاقت و توانائی جو ہے وہ ختم بھی ہوگی اور اس نے اپنی اجل کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے جو اعمال ہے وہ نیک کرنے چاہیے، اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ قوت، طاقت اور یہ جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے نیک اعمال۔ تو انسان کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ نے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہے، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں کے باغات میں۔ اس جنت میں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا تو جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ شر کے یعنی عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی میں جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم عذاب جلدی بھیج دیتے تو کبھی یہ موت اور ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم انہیں مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے، تنگی یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کر لیتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور ماتحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعا قبول ہو جاتی ہے، پس وہ تمہاری بد دعا قبول فرما لے۔ تو اس لیے جو برائی ہے یا پھر تنگدستی میں اس طرح کے جملے بولنا کہ کاش میں مر جاتا اور کاش ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، تو اس طرح کے جو جملے ہیں یہ بولنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یعنی یہ یہاں پہ رویہ بتایا جا رہا ہے کہ تکلیف پہ تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے یا کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ ہو۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے اعمال پرکشش بنا دیے گئے، اور البتہ ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھی جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ہم ایمان لاتے۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جان
جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے۔ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دین کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، چنانچہ میں اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھہرا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہاں پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ دعوی نبوت سے قبل 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان کے ساتھ گزارے، کیا میں نے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہے؟ اس طرح تم میری امانت اور صداقت کے بھی قائل رہے ہو، کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کرتا ہے، نہ میں نے کسی سے سن یا سیکھ کر بیان کیا ہے، اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہیں نہ نفع دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، یعنی یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے، وہ اسلام ہے جس میں توحید کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے تمام لوگ اسی توحید پر قائم رہے، قوم نوح نے اختلاف کر کے شرک شروع کیا، چنانچہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی تو ان میں اس چیز سے متعلق ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ اس سے مراد کوئی بڑا معجزہ یا کوئی نشانی ہے جیسے قوم ثبوت کے لیے اونٹی کا ظہور ہونا؟ تو آپ کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سورہ یونس آیت 21 سے 40 میں بات ہے اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں، اور جب ہم نے ان کافی لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں جو وہ چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ سب سے تیز تر ہے تدبیر کرنے میں، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم مکر و فریب کرتے ہو، وہی ہے اللہ جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو، اور وہ انہیں سواروں کو پاکیزہ ہوا کے ساتھ لے چلتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہیں اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، یعنی مشکل آتی ہے تو پھر انسان کو اپنے یہ جو معبود ہیں، شریک ہیں، پیر فقیر ہیں، وہ یاد نہیں آتے، یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی فطرت جو ہے اس میں توحید پائی جاتی ہے، تو وہ فوراً اللہ کو پکار اٹھتا ہے کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً اسی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئی جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کے کاٹنے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی دنیا کی مثال ایسی ہے کہ مطلب وہ ایک دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیک کام کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ وہاں ہر نفس یعنی ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا وہ جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین میں کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتا
کرتا ہے تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یعنی اگر اللہ یہ سب کرتا ہے تو پھر تم شرک کس بات پہ کرتے ہو؟ یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق پیدا کرے پھر اسے لوٹائے، یعنی دوبارہ پیدا کر دے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی لوٹائے گا، لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ یعنی جن کو تم شریک بناتے ہو، کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی مخلوق پہلی بار پیدا کریں یا اس کو دوبارہ سے پیدا کریں؟ تو ایسی ان کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں، پھر کس بات پہ تم انہیں شریک ٹھہراتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایک انسان کے پاس ہدایت ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ ان دونوں کو برابر کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس بات پر ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ یعنی یہ وہی چیلنج ہے جو بار بار قرآن پاک میں کیا گیا کہ اگر یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی طرف سے گھڑ لیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو، یا ایسی کتاب بنا لو، یا ایسی ایک آیت ہی بنا لو، اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت 41 سے 60 میں بات ہے قوم نوح اور دوسری امتوں کا انجام۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے اعمال کا جوابدہ نہ ہوگا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ان کے کان اور آنکھیں ہیں، وہ سن اور دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے جو دل کے کان اور دل کی آنکھیں ہیں جس سے وہ غور و فکر کرتے ہیں یا عقل و شعور سے وہ اس چیز کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی اس سے زیادہ نہ رہے تھے، وہ وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اور اے نبی اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر امت میں رسول بھیجتے رہے، اور جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر چکتا ہے تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے، یعنی پیغمبر اور اس پہ ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے۔ اور یہ ہماری عادت نہیں کہ رسول آنے سے پہلے ہی عذاب دے دیں، اور اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نفع کا بھی نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب کسی کی اجل آ جاتی ہے، یا پھر ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جب عذاب کا وقت آ جائے گا تو اس کی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گی۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا بچاؤ کر لوگے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی تم جو عذاب مانگ رہے ہو، اگر وہ عذاب آ جائے تو تمہارے پاس کوئی ایسی جائے پناہ ہے جہاں تم اس عذاب سے بچ سکو؟ پھر کس بات پر تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو؟ کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم یقیناً اسے جلدی مانگتے تھے۔ پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے رہے۔ اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر بلا شبہ
اور اگر بلا شبہ ہو ہر ظالم شخص کے پاس جو کچھ زمین میں ہے تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ دے گا، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ رہو بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ یہاں پہ یہ مراد قرآن اور توحید اور رسالت اور عقائد ہے کہ وہ تمہارے پاس آ چکی ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے، اور اس سے تم نصیحت اور شفا حاصل کرو۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش رہیں، یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اس سے مراد وہی جانوروں کا حرام کرنا جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کی تفصیل ہم سورہ انعام میں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس کے بارے میں کوئی اللہ نے تمہیں حکم دیا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ آگے آیت 61 سے 80 میں بات ہے حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ کی رحمت۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ بھی جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز نہیں چھپی ہوتی، زمین میں اور آسمان میں، نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ اگر ہو بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور نبی، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، یعنی رات میں اللہ نے سکونت رکھ دی ہے۔ انسان دن میں تھکا ہارا جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو اسے ایک سکون اور راحت محسوس ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے اور وہ بے پرواہ ہے۔ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ان کے کفر کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے نبی، آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کرو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر مجھ پر تم وہ نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غور کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پھر نبی دیکھیں ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر ہم نے اس نوح کے بعد کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا، بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا، تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو اس نے موسیٰ سے کہا، ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ اسے فتنے میں نہ ڈال دے، اور بے شک فرعون
سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور اگر تم فرما بردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال و زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا، یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا، اور فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے کو پا لیا تو پکار اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ آج تجھے نجات دیں گے، تیرے بدن سمیت تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے، تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ کافر ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اے نبی، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب صادر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں۔ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا، سوائے قوم یونس کے۔ یہاں پہ اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا، اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے کے سارے ہی ایمان لے آتے۔ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور وہ اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے نبی، کہہ دیجئے، دیکھو اور غور کرو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دیجئے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ یہاں پہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی کامیابی کی بات ہے۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو تمہیں وفا دیتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور آپ اللہ کے سوا انہیں مت پکارے جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے، وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ اور آپ کی طرف جو بھی وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں ہماری سورہ یونس جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آگے سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود قرآن کی 11ویں سورت ہے جس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں گزشتہ قوموں کے انجام، صبر و استقامت اور اللہ کی پکڑ کا بیان ہے۔ سورہ ہود کی آیت 1 سے 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑی حکمت والے، بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقرر وقت تک۔
اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے۔ تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ خبردار، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 11 مکمل ہوا۔ اس پارہ میں جو ہم نے اہم نکات سمجھے وہ منافقین کی پہچان اور ان کا انجام۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہی کامیاب ہیں۔ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔